الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہم نے آج سورہ آل عمران کمپلیٹ کر لی ہے۔ اور آج کافی ایسی آیات تھیں کہ جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، بڑی چیزیں ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے دعا کا کہا تھا، اور دعا کا کیا کہا تھا کہ بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایسا معاملہ ہے کہ جس انسان کے پاس یہ کمی ہوتی ہے وہی یہ تکلیف جانتا ہے، اور یہ اولاد کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یا اللہ، یا رب ابراہیم، یا رب کعبہ، جنہوں نے یہ دعا کے لیے کہا، اللہ ان کو سب کو عافیت کے ساتھ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹا ہے، بیٹی نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، کسی کے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کا یہ امر ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے اپنے فیصلے کے ساتھ اولاد عطا کرنی ہے۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اولاد دیتی ہے، کوئی انسان اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتا۔ تو آج اسی سے ہی ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے، ایک بات ہے جو کہ آج ہم نے پڑھی بھی ہے کہ ایک نبی تھے زکریا علیہ السلام، جنہوں نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اولاد دی۔ تو اسی سے ہی ریلیٹڈ یہ بات ہے، اولاد سے ہی، کہ اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہے، صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ ہم بحیثیت انسان اگر سمجھیں کہ یہ انسان کے اختیار میں ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اولاد دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی زکریا علیہ السلام کو اولاد دی، اور زکریا علیہ السلام جو کہ اسرائیلی پیغمبر تھے، نبی تھے، اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو یہ بوڑھے ہونے کا مراد یہ ہے کہ جو لوگ جن کو 5 سال ہو گئے ہیں، 6 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو، تو وہ یہ بات یاد کر لیں کہ زکریا علیہ السلام کے بال بھی سفید تھے، داڑھی بھی سفید تھی، اور کئی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 100 سال سے اوپر عمر تھی۔ تو 100 سال سے اوپر عمر کے بندے کو اللہ اولاد دے رہا ہے، اور صرف زکریا علیہ السلام کو نہیں، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ہمارے باپ کو، اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت نصیب فرمائی، اس اسماعیل کی جس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے پھر قربانی بھی مانگی۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر یعنی کہ بڑھاپے میں ہی اسحاق علیہ السلام ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، پھر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دونوں بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، وہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے میں پیدا ہوئے، جو کہ 80 سال کے اوپر عمر میں جا کے ہوئے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت اولاد دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف انتظار کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں منگواتا ہے، اور وہی دعا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے منگوائی اور زکریا علیہ السلام سے منگوائی۔ زکریا علیہ السلام نے کیا دعا مانگی اور کیوں مانگی؟ زکریا علیہ السلام جو ہے وہ آج کل جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، یروشلم شہر، اسی شہر میں تھے، اور اسی شہر میں انہی لوگوں پر، یہودیوں پر نبی تھے، اور زکریا علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ وہ یہودی جو ہیں وہ بہت برائیوں میں مشغول ہیں اور بہت برے کام کر رہے ہیں، اور زکریا علیہ السلام ان کو کہتے بھی رہتے تھے، گائے بگائے سمجھاتے تھے، اور نبی تھے وقت کے، تو ان کا یہ کام بھی تھا کہ وہ اپنی قوم کو سمجھاتے تھے، برائی سے روکتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور بحیثیت انسان، آج ہی ہم نے آیت پڑھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ان انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، کہ جو انسان ایک دفعہ پیدا ہو گیا اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کو یہ تھا کہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد اس قوم کو کوئی سمجھانے والا ہو، میرا وارث ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پھر دعا کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ دعا انہوں نے کی، مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ 17ویں بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ بھی انہوں نے دعا مانگی، وارث کے طور پہ مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کی دعا کے بدلے میں
اولاد عطا کی، اور اولاد جو عطا کی اس کی بھی پاک بازی ہم نے آج بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام پیدا فرمایا ان کے گھر میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت پاک باز بنایا، بہت ہی نہایت برگزیدہ نبی، بڑے ہی پاک باز۔ ان کے لیے دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے سیدا و حسورا، کہ سید بھی اور حسور بھی، یہ بہت بڑے الفاظ ہیں، یہ بہت بڑے لقب ہیں۔ تو یہ خاص طور پہ اس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی شان دی، تو یحییٰ علیہ السلام کو بڑی شانیں ملی، تو یہ بھی ان کی ایک شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک بازی بیان کی قرآن کے اندر۔ باقی سارے نبی بھی پاک ہی تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ناموں سے پکار کے کہا سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین، اور آگے سورہ مریم میں بھی ان کو ایسے ہی القابات سے نوازا۔ تو یہاں پر ایک اور بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جن پیغمبروں نے اولاد مانگی اور ان کو بیٹے ملے، جو کہ بیٹے قرآن میں بھی ذکر ہے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل ہیں، زکریا علیہ السلام کا بیٹا یحییٰ ہے۔ تو یہ جو بیٹے ہیں جنہوں نے دعائیں مانگی، ابراہیم اور یحییٰ نے، ابراہیم اور زکریا نے جب دعائیں مانگی، تو جو بیٹے اللہ نے دیے وہ بڑے اعلیٰ درجے کے پیغمبر بھی بنے اور بڑے اچھے انسان بھی بنے۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان جب دعائیں کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ پھر اولاد دے ہی دیتا ہے؟ کبھی آپ نے اندازہ کیا اور سوچا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا کسی نے سنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، یہ اور نہ ہارون علیہ السلام کی اولاد کا، نہ الیاس علیہ السلام کی اولاد کا، نہ ہی یونس علیہ السلام کی اولاد کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص مقصد ہے کہ کچھ انبیاء کی اولاد کا بتایا اور کچھ کا بتایا ہی نہیں۔ تو یہ زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، صرف یہ دعا مانگ لی، اس کے پیچھے بڑا ٹائم لگا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت ساری دعائیں منگواتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھ سے دعائیں مانگو، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا لو، اپنے آپ کو اس نہج پہ لے آؤ کہ آپ جب دعا مانگو تو آپ کو یہ یقین ہونے لگے، آپ کو یہ امید پیدا ہو جائے کہ آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہمارا عام یہ پرسپشن ہے کہ اللہ دعا سن لے، اللہ دعا سن لے۔ اللہ سنتا ہے دعا، تو اللہ ہر وقت سنتا ہے، لیکن قبولیت کا کوئی وقت ہوتا ہے جو کہ اللہ نے اپنے پاس وقت رکھا ہوا ہے، جو کسی انسان کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس امر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کب اس نے قبول کرنا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے کہ دعائیں کرتے رہنا۔ ایک دن آئے گا اللہ قبول کرے گا، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی ایسا انسان بھی ہوتا ہے جو اس دنیا میں بے اولاد چلا جائے، تو اس کو پھر اللہ آخرت میں اس کا حصہ دے گا، اور آخرت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آخرت کا جو حصہ وہ تو بہت بہتر ہوگا، وہ تو دنیا سے بہت اچھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں، اللہ ان سب کو اولاد عطا فرمائے، نیک اور صالح۔ جن کے پاس بیٹے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرمائے، جن کے پاس بیٹیاں ان کو بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صاحب اولاد بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔